سیدہ سے پوچھا فاطمہ بتاؤ میں تمہارا کیا مہر رکھوں؟ میں نے تمہارے لیے زمین مہر قرار دے دیا، یہ سارا پانی تمہارا مہر ہے۔ بی بی نے فرمایا یا اللہ اگر مجھ سے پوچھتا ہے تو میرا مہر یہ ہے کہ میرے بابا کی امت کو دوزخ سے بچا۔ سیدہ نے امت مصطفیٰ کو دوزخ سے بچانے کا اللہ سے مہر رکھوایا۔ تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہو، سیدہ کا مہر ہے امت کی نجات، سیدہ کا مہر ہے جنت۔ نجات دے گا کون؟ مہر دیتا کون ہے؟ مہر کس کے اوپر ذمہ داری ہے؟ شادی نہیں ہوئی کیا تمہاری؟ شوہر کا کام ہے نا مہر دینا۔ کس کا کام ہے؟ میرے خیال سے شوہروں نے مہر دیا نہیں ہے، اس لیے زیادہ تر کو پتہ نہیں ہے کہ مہر دینا بھی ضروری ہے۔ ایک جگہ تو ایک صاحب کہنے لگے جی اللہ نہ کرے جو میں مہر دوں۔ ہم نے کہا بھائی کیوں؟ کہنے لگے مہر تو طلاق کے موقع پہ دی جاتی ہے۔ بھائی مہر کا طلاق سے کیا تعلق ہے؟ مہر کا تو محبتوں سے تعلق ہے، نفرتوں سے تو تعلق نہیں ہے۔ تو آج ذرا کوئی 5-10 لوگ تو ارادہ کر کے جائیں نا کہ بیگم صاحبہ کو مہر دیں گے۔ میں آپ سے بول رہا ہوں کیا بات ہے؟ جو شادی شدہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے اب تک قرضہ اتارا نہیں ہے، ایک صاحب کہنے لگے پتہ ہے یہ شوہر حضرات بیویوں سے ڈرتے کیوں ہیں؟ وہ کہا نہیں مجھے نہیں پتا۔ کہنے لگے اب تک انہوں نے قرضہ نہیں دیا۔ اچھا پرانے جو 2-4 بزرگ مجھے نظر آ رہے ہیں تو 5-5 ہزار 2-2 ہزار میں چھٹ گئے ہوں گے۔ پہلے مہر اتنا کہاں تھا جی؟ 2 مرغیوں پر شادی ہو جاتی تھی، 1 بکری کا مہر ہو جاتا تھا جی۔ 5,000 2,000 روپے آج ہو رہا ہے 2-4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ، آج مہر زیادہ ہو گئے۔ تو آج کا جوان جو ہے وہ شادی کی تمنا تو رکھتا ہے مگر مہر کی تیاری بھی ہونی چاہیے۔ تو مہر دیتا کون ہے؟ اب تو بتا دیجئے بھائی۔ بی بی کا مہر یعنی امت کی نجات دے گا کون؟ مولا علی۔ امت کو علی کا نام اچھا نہیں لگتا اور جنت چاہیے۔ امت اب آپ دیکھیے نا، مل کر جواب دیجیے گا۔ ساری امت کو بخشوانے کی ذمہ داری علی کی۔ جنت کے دروازوں پر بھی لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ جنت کے 8 دروازوں پر علی ولی اللہ تک کلمہ لکھا ہوا ہے۔ جی سمجھ میں آ گیا نا کہ جو جنت کے دروازے پہ جائے گا اسے علی ولی اللہ تک کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ تو بہتر نہیں ہے کہ یہی دنیا میں پڑھ لو تاکہ جنت تمہاری پکی ہو جائے۔ میرے عزیزوں، میرے بچوں، جوانوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کے درمیان بیٹھے ہوئے بعض دوستوں سے بات کر رہا ہوں۔ علی مولا بولنا آسان کام نہیں ہے۔ علی مولا کو زبان پر دہرانا، علی مولا کا نام لینا، یہ بہادروں کا کام ہے۔ بزدلوں کا کام یا علی بولنا نہیں ہے۔ بزدلوں سے ویسے ہی علی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ کربلا میں، نجف میں، مشہد میں، جگہ جگہ ہمیں ہاتھ باندھے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کے بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں، یہ مارتے نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑی قیمت ہے ہماری، یہ بہت بڑی قیمت ہے ہماری۔ دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ ہم سے ڈرتا نہیں ہے، یہ ہماری بہت بڑی قیمت ہے۔ دوسرا وہ یہ پیغام دیتا ہے میں بہادر ہوں، میں جس نظریے کو مانتا ہوں اس پہ عمل بھی کروں گا، اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے۔ جملہ تکرار کر رہا ہوں، مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، مگر مجھے وہ شیعہ اتنا ہی برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ نہیں بات نہیں گئی میری ہے۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، مگر مجھے وہ شیعہ بہت برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ تم نادم ہو، پشیمان ہو، گھبرائے ہوئے ہو، علی کو ماننے پہ شرمندہ ہو، سینہ ٹھوک کے کہو علی والا ہو۔ افسروں سے بات کر رہا ہوں، زمینداروں سے بات کر رہا ہوں، سیاستدانوں سے بات کر رہا ہوں، جن کے دادا پردادا سے وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے، اسے ابھی 17ویں گریڈ کی نوکری ملی ہے تو اس نے ہاتھ باندھ لیے۔ جس علی کے صدقے میں تمہیں رزق ملا ہے اسے بے وفا ہو گئے ہو۔ بزدلوں کا کام نہیں ہے علی کا نام لینا، بہادروں کا کام ہے، شجاعوں کا کام ہے۔ میں آپ میں سے بہت سے دوستوں سے کہہ رہا ہوں کہ عزادار ہے، وہ ماتمی ہے،
مگر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، کالے کپڑے پہنتا ہے مگر سجدگاہ رکھے بغیر نماز پڑھتا ہے، علم اٹھاتا ہے مگر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ اہل بیت تو ہاتھ کھلوانے آئے تھے، بندھوانے نہیں آئے تھے۔ ارادہ کرو، نیت کرو، طے کرو۔ میں ان دوستوں سے بات کر رہا ہوں جو کالے کپڑے پہنتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں، علم اٹھاتے ہیں، پیڑ نکالتے ہیں، ذوالجناح کی باغ چل کے پکڑ کر عاشور کے دن چلتے ہیں، مگر وہ نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں۔ کیا پشیمانی ہے، کیا ندامت ہے، کیا گھبراہٹ ہے، کیا مسئلہ ہے تمہیں بھائی؟ طے کرو، دو کشتیوں پہ سوار کیوں ہو؟ جی کس کے مطابق تمہیں جنت کس سے چاہیے؟ جنت تمہیں چاہیے اہل بیت سے۔ نماز پڑھ رہے ہو تم دشمنان اہل بیت کے مطابق، روزہ رکھ رہے ہو ان کے مطابق۔ تھوڑی سی ہمت کرو، تھوڑی سی بہادری دکھاؤ۔ اگر خاندان سے نکالنے کا خوف ہے تو ایسے خاندان میں رہنے کا فائدہ کیا جو تمہیں اہل بیت کے مطابق نماز نہیں پڑھنے دیتا ہو؟ دلیل چاہیے نا آپ کو، دلیل کے مطابق بات ہونی چاہیے نا۔ یہ سجدہ کیوں رکھتے ہیں ہم؟ میرے مولا علی سے پوچھا گیا، یا علی ہر رکعت میں قیام ایک، رکوع ایک، سجدے دو کیوں ہیں؟ تھوڑا گردن ہلاؤ بھائی، میں بات کر رہا ہوں۔ یا علی، یا مولا علی، ہر رکعت میں نماز میں قیام ایک، رکوع ایک، سجدے دو کیوں ہیں؟ حضرت نے یہی آیت تلاوت فرمائی جو میں نے ابھی سورہ طٰہٰ کی آیت پڑھی ہے۔ حضرت نے فرمایا منہا خلقناکم، پہلا سجدہ تمہیں یاد دلاتا ہے اسی مٹی سے بنے ہو۔ وفیہا نعیدکم، دوسرا سجدہ تمہیں یاد دلاتا ہے اسی مٹی میں واپس جاؤ۔ آیت کہہ رہی ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ آیت کہہ رہی ہے اسی مٹی سے بنے ہو، اسی مٹی میں واپس جاؤ گے۔ پہلا سجدہ تمہاری ولادت کی یاد دلاتا ہے، دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد دلاتا ہے۔ ان دونوں سجدوں کے درمیان جو قیام ہے اسے زندگی کہتے ہیں۔ اور یہ زندگی کتنی مختصر ہے، کتنا قیام ہوتا ہے دو سجدوں کے بعد۔ ناراض مت ہونا مگر میں ہاتھ اٹھوا رہا ہوں آپ سے، جو نمازی لوگ ہیں ہاتھ اٹھائیں۔ الحمدللہ یا حسین، یہ سارے نمازی آپ کے ماتمی بھی ہیں۔ مولا علی، یہ سارے نمازی آپ کے چاہنے والے بھی ہیں۔ ان کی اس جذبہ عبادت میں اور اس اہل بیت سے محبت کے اظہار میں اور اضافہ فرما۔ میرے مولا آپ کے حامی و مددگار ہو۔ پہلا سجدہ ولادت کی یاد، دوسرا سجدہ موت کی یاد۔ توجہ ہے، سجدے میں سر مٹی پہ رکھو گے تو یاد آئے گا نا، مٹی سے بنے ہو۔ قالین پہ رکھنے سے تو یاد نہیں آئے گا۔ دوسرے سجدے میں خاک پر سر رکھیں گے تو یاد آئے گا نا، اسی مٹی میں واپس جائیں گے۔ قالین پہ سر رکھیں گے تو کیسے یاد آئے گا کہ مٹی میں جائیں گے؟ مٹی پہ سر رکھیں گے تو یاد آئے گا نا۔ ہر پاک مٹی پہ سجدہ جائز، مگر ہم تو کام اور زیادہ معیاری کرتے ہیں، ہم مٹی کربلا سے منگواتے ہیں اور کربلا کی مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں تاکہ ہماری عبادتوں میں اور چار چاند لگ جائیں۔ توجہ کر لی آپ نے؟ ویسے بھی میرے عزیزوں، میرے بچوں، جوانوں، مٹی سے جتنا پیار علی کو ہے، اس لیے علی مولا کا لقب ہے ابو تراب۔ فرمایا یا علی بتائیے آپ کو اپنے القاب میں سب سے اچھا لقب کون سا لگتا ہے؟ فرمایا ابو تراب۔ جی ابو کہتے ہیں صاحب کو، ابو کہتے ہیں مالک کو، ابو کہتے ہیں حاکم کو، مالک کو۔ مولا علی اس مٹی کے مالک ہیں۔ توجہ ہے، علی ابو تراب ہے۔ توجہ چاہوں گا، کچھ کہنے جا رہا ہوں۔ علی ابو تراب ہے اور تراب علی کے شیعہ ہیں۔ یہ سارے شیعہ میرے مولا کے، یہ سارے شیعہ میرے مولا کے تراب ہیں۔ لہذا قرآن کہتا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر محشر میں کہے گا کاش میں تراب ہوتا۔ تراب یعنی شیعہ۔ حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا، ابن عباس بتائیے آپ کے نزدیک علی کے شیعوں کی سب سے اچھی صفت کیا ہے؟ فرمایا تراب ہونا، مٹی ہونا۔ کا کیا مطلب؟ کا مٹی، علی کے شیعہ تراب ہیں اور علی ابو تراب ہے۔ علی کے شیعہ تراب اس لیے ہیں کہ مٹی کا کام بچھنا ہے، یہ اڑے گی بھی نا تو بیٹھے گی، یہ ہوا میں اڑے گی بھی نا مٹی تو اس کا کام ہے بیٹھنا، اس کا کام ہے زمین پر آنا، مٹی کا کام ہے زمین پر آنا، بچھنا۔ علی کے شیعوں کو تراب اس لیے کہتے ہیں کہ شیعہ علی کے صرف علی کے آگے بچھتے ہیں، علی کے علاوہ ان کے لیے کوئی اور معتبر نہیں ہے۔ بعد از خدا و رسول اگر کائنات میں کوئی معتبر ہے ان کے نزدیک تو اسے علی کہتے ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں، بابا اپنے بابا سے فرماتی ہیں، بابا روزانہ علی رات میں کسی سے باتیں کرتے ہیں، علی کا بولنا تو نظر آتا ہے مگر جواب نظر نہیں آتا۔
سرکار مسکرائے، فرمایا اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ دن بھر میں جو کچھ اس پہ گزرا ہے رات میں علی کو بتائے۔ یہ زمین روزانہ مولا کائنات کو خبر پہنچاتی ہے کہ اس کے اوپر گزرا کیا ہے۔ زمانہ ہے حضرت ابوبکر کا، دولت اور حکومت ان کی ہے، زمین مدینہ کو زلزلہ آ رہا ہے، سارا مدینہ کانپ رہا ہے، دروازے کھڑکیاں ٹوٹ رہی ہیں، لوگ اپنی جان بچانے کے لیے گھروں سے نکل نکل کے صحراؤں میں جا رہے ہیں، سارا مدینہ کانپ رہا ہے۔ مدینے کے رہنے والے حضرت ابوبکر کے دروازے پر آ گئے، ابوبکر مدینہ کانپ رہا ہے، کچھ دیر میں سب مر جائیں گے۔ حضرت ابوبکر کی آواز آئی، چلو علی کے گھر چلے۔ ساری امت کو لے کر علی مولا کے دروازے پر آ گئے، دروازہ بجایا، علی مولا نے دروازہ کھولا تو آواز آئی حضرت ابوبکر کی، یا علی مدینے میں زلزلہ ہے۔ حضرت نے اپنی زمین کو دیکھ کے فرمایا میرے گھر میں نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا میرے گھر میں نہیں ہے۔ کہا سارا مدینہ کانپ رہا ہے، لوگ گھبرا رہے ہیں، خوف کا عالم ہے، خوف کی حکومت ہے، آپ مدد کریں ہماری۔ میں نے جلدی میں جملہ کہا نا، مدد مانگنے والا مسلمانوں کا پہلا خلیفہ، یا علی ہماری مدد کریں۔ ملا کتنا ہی کہتا رہے علی سے مدد مانگنا بدعت ہے، مگر صحابہ کرام نے تو مدد مانگی ہے۔ سارے صحابی کھڑے مولا کے دروازے پر، مولا نے ان کی سنی اور گھر سے نکلے، فرمایا میرے پیچھے آؤ۔ اب آگے آگے علی، پیچھے پیچھے امت، کبھی اختیار سے مانتے ہیں، کبھی اجبار سے مانتے ہیں۔ مولا آگے آگے جا رہے ہیں، سب پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ ایک قلعے کے پاس جا کر مولا رکے، اس کے برابر میں بیٹھے۔ اب توجہ چاہوں گا آپ سے، آپ کے چہرے کی سنجیدگی اور توجہ مجھے مجبور کر رہی ہے کہ یہ میں بات پوری کروں۔ مولا قلعے کے برابر میں بیٹھ گئے، اور جیسے کوئی مالک اپنے بے چین جانور کو پیار کرتا ہے، ایسے علی زمین کو پیار کرنے لگے، اور پیار کرتے ہوئے فرما رہے مالک اسکنی، کیا ہو گیا ہے، سکون میں آ جا۔ روایت کہتی ہے کانپتی بھی زمین رک گئی، اٹھے میرے مولا، فرمایا سب سکون میں آ گئے، اپنے گھروں کو جاؤ۔ تو ایک شخص نے آواز دے کر کہا یا علی آپ زمین سے کیسے بات کر رہے تھے، آپ زمین سے بات کر رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ قرآن کہہ رہا ہے جب زمین کو جھٹکے آئیں گے اور زمین کے اندر کی چیزیں باہر نکل کر آئیں گی، تو ایک انسان زمین سے پوچھے گا تجھے کیا ہو گیا ہے، وہ انسان میں علی ہوں۔ جی بات بہت روشن ہے، آپ اور میں جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔